جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. جو نومبر قریب آتا جا رہا ہے، وار آف ورڈز جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. تمام پلیئرز آف دا گیم جو ہیں اپنے اپنے سٹیکس ہیں، انٹرسٹ ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ میدان میں اس وقت آ چکے ہیں. نواز شریف صاحب کی آپ نے سونی کل پریس کانفرنس لندن سے انہوں نے کی، تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ان کے بقول جو تھیں ان کی بڑی تھی، انہوں نے پوری قوم کو بتایا. اور پھر وہ ان کا واپسی کا پروگرام بھی مان رہا ہے، وہ خود کو اب اس کے چوتھے وزیر اعظم کے طور پر بھی اگلے الیکشن میں پٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی آپ نے سنا ساری چیزیں. سو ایک سائڈ پہ وہ آنا چاہتے ہیں، پلس اب جو فیصلہ ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہے وہ کون ہوگا. میاں صاحب کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی، تو وہ جو شہباز شریف صاحب کو کہیں گے میرا خیال ہے اسی پہ عمل کیا جائے گا. سو ایک بڑی اس وقت ایک ان کے پاس بڑا کارڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس، اس لیے ان کا اعتماد، ان کی چیزیں جو ہے نا آپ نوٹ کریں وہ بڑھ گئی ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں دوسری سائڈ پہ ان کی فرسٹریشن، ان کا غصہ، ان کا اینگر جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور پلس تیسری سائڈ پہ ہیکرز ہیں، وہ جو ہیں آ کے ایک اس پہ ایک آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو لیکس جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس پہ عمران خان صاحب میں خاصے پریشان لگتے ہیں. وہ تو روز کوئی نہ کوئی ٹویٹس بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں کیا ہے، کہ فلاں کیا ہے، کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کا دباؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ بھی نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں، ایک سٹیک ہولڈر یہ بھی ہیں نومبر میں وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف وہ بھی چاہتے تھے، بلکہ وہ تو اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ نومبر میں چیف ہی نہ لگایا جائے، الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آگے چیف لگایا. لہٰذا موجودہ چیف جو ہے ان کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دینی پڑے. تو دے چیز ہے. خان صاحب نے تو اپنی جو انٹینشنز ہے وہ بڑی واضح کر دی ہیں، اس کو ڈھکا چھپا انہوں نے نہیں کیا. تیسری طرف پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی اپنے اس کے انٹرسٹ ہے. تیسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بھی اپنے اسٹیکس ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کلاؤڈ ہیں، وہ بھی کسی قیمت پہ وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے. ایک اپنا پاور شیئر جو ہے وہ بھی مانگتے ہیں. اگرچہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے گی، لیکن کیا کریں، وہ اگر دور رہنا بھی جائے تو پاکستانی سیاستدان، میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا یہاں پہ تجربہ ہے، اس لیول کی میچورٹی نہیں دکھا سکے کہ فوج بھی پیچھے ہٹ جائے یا یہ اس کو پیچھے دھکیل جائیں اور آپس میں بیٹھ کے معاملات جو ہے نا ایس او پیز طے کر لیں. جمہوری طریقے جو بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کرپٹ ہیں، جب مینجمنٹ ہوتی ہے، مینوور ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے جمہوریت میں، پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہی وہ کہتا ہے دابڑ غسنی اسی طریقے کی چلتی ہے. یہاں پہ وہ جو گیمز، رولز آف دا گیم جو ہم دیکھتے ہیں یورپ کے، دیکھتے ہیں برٹن میں، امریکہ میں، وہ یہاں پہ نہیں ملیں گے. کوشش تو یقیناً کرنی چاہیے، لیکن اب کیا کریں، ہمارا مزاج، ہمارا ڈی این اے، ہمارے جینز وہ جمہوری ہے نہیں. پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا ڈانگ چھوٹا، تو ایک گروپ جو ہے وہ پھر جی ایچ کیو پہنچ جاتا ہے، دوسرا اپارے پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کنسپریسی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ حکومتیں ٹاپل ہوتی ہیں، پھر عدالتیں انوالو ہوتی ہیں، پھر میڈیا کو گھسیٹ لیا جاتا ہے. سو سارے پلیئرز آف دا گیم جو ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے وہ کہ ہمارا شیئر جو ہے نا، اونٹ اگر ذبح ہو رہا ہے تو ہمارا شیئر کدھر ہے، اس میں ہمارا کتنا یہ پاؤ گوشت ہمیں ملے گا. سو یہ ایک بڑی، کیونکہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے، اور ہر پرائم منسٹر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی مرضی کا اپنا بندہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے سب سے زیادہ کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب سب سے زیادہ جو ہیں انہوں نے سفر بھی کیا ہے. تو یہ شوق ان کا ابھی تک بھی نہیں اترا. ابھی بھی یقینی طور پر وہ کوئی نہ کوئی اپنا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مشورے ادھر ادھر کی آ کے ضمانتیں دے، کوئی گارنٹیز دے، کوئی خفیہ ملاقاتیں کرے، پھر جا کے اس کو چیف بنائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد 6 مہینے کے اندر اندر اس سے لڑ بھی بیٹھیں گے. اب تک تو ہسٹری ان کی یہی کہہ رہی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جناب کہ میرا چیف ہونا چاہیے. بھٹو صاحب نے بھی اپنا چیف لگا کے دیکھا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ چلیں ایک دن کے لیے صحیح آپ یہ رائٹ دے دیں، عمران خان صاحب سے پوچھ لیں جی آپ بتائیں کس کو لگانا ہے. الیکشن آپ نہیں بھی کرواتے تو عمران خان صاحب سے ان سے مشورہ کر لینے میں کیا حرج ہے کہ سر آپ بھی اپنا کو نام بتا دیں کس کو لگانا چاہیے، تاکہ یہ روز روز کی لڑائی جھگڑا جو ہے یہ یہاں پر ختم ہو. خیر وہ جیسے میں نے کہا کہ اب ایون پوری دنیا جو ہے ان کے سٹیکس ہوتے ہیں، سعودیز ہوں، چائنیز ہوں، یو ای ہو، امریکنز ہو، سب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے نا وہ کون ہوگا، کیونکہ خطہ کچھ ایسا ہے، انٹرسٹ ہیں سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جو ان کو آ کے فلفل کرنے ہوتے ہیں. سو اس میں بہت سارے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک دو لوگ نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے، انہیں بھی بہت سارا کوئی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کس کو چیف لگانا ہے. ایسے ہی نواز شریف صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب ہیں، انہیں دیکھنا پڑے گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پالیسیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے. کون ہوگا جو ایک ان کے بعد آ کے ان پالیسیز کو خوش کر آ کے ان کو وہ کر سکتا ہے، خوشی سے ان کو چلا سکتا ہے، کیونکہ سب کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. میرا ایک کوئی دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں کہ پاکستان جو ہے اس کی فارن یا سیکورٹی پالیسی جو ہے 3 ملکوں پہ چل سکتی ہے. یہ چلنی جو میری ریڈنگ ہے، آئی میں بھی رنگ آپ کے اپنے نام ہو سکتے ہیں. پاکستان کو 3 ملکوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا ہمیشہ، اپنے اس کے لیے سروائیول کے لیے، اکنامک اپ لفٹ کے لیے، یا انٹرنیشنل اپنے کلاؤڈ کے لیے. امریکنز کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، آپ نے چائنیز کو ساتھ رکھنا ہے، سعودیز کو ساتھ رکھنا ہے. ان 3 ملکوں کو آپ اس کے بغیر پاکستان کے لیے اپنی چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے فار ویریس
ریزنز میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, آپ خود سمجھدار ہیں, یہ بہت ساری چیزیں آپ اس پہ سمجھ سکتے ہوتے ہیں. ابھی آپ پہ ہے کہ ان تینوں ملکوں کو آپ یہ کیسے ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. حالانکہ چائنا کی یا اس کے امریکہ کے مسئلے ہو سکتے ہیں, یا سعودیز کے دیگر ملکوں کے ساتھ مڈل ایسٹ میں پرابلم ہو سکتے ہیں. سو یہ آپ کی اپنی فارن پالیسی, اپنی اس میں شروڈنیس, ڈپلومیٹک سکلز, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تینوں ملکوں کو آپ نے بنا کے رکھنا ہے, اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے. تو سائڈلی عمران خان صاحب کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی کہ اگین کہ ان کے تینوں ملکوں سے تعلقات خراب تھے. صرف تینوں سے نہیں تھے, یو ای سے بھی تھے, قطر سے بھی, برٹن سے بھی, یورپ سے بھی, امریکہ سے بھی, چائنا سے بھی. بلکہ کوئی ایک دوست کہہ رہے تھے فارن آفس میں, کہتے کہ سب کو ملا لیا جائے تو جس دن خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں تو 160 ملکوں سے تعلقات ہمارے خراب تھے. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ آپ کے خان صاحب بڑی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانا چاہ رہے تھے. دنیا میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کوئی نہیں ہوتی, انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے. اور آپ نے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا ہو تو سے نو بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے کسی اس کو طریقے سے کرنا. پھر اگر آپ تقریریں کرنا شروع کر دیں گے ان کے بقول جلسے جلوسوں میں تو ملکوں کے حالات خراب ہوتے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرمی جو ہے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی کہ جو کام وہ انڈیا نہیں کر سکا, میں 160 ملکوں سے دور نہیں کر سکا, وہ یہاں پہ پچھلے 6 مہینے سال میں ہو گیا تھا. سو دیز ور ون آف دا ریزنس. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, عمران خان صاحب کی اور ان کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے ابھی جلسے میں جو انہوں نے تقریر کی, پھر انہوں نے کہا جناب کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہی کام رہے گا کہ جاسوسی کریں, ٹیپنگ کریں, یہ ساری چیزیں ہر دور میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ سب سے زیادہ جو رول دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا جب ISI میں انہوں نے سیاسی ڈیسک قائم کیا تھا, جس کا کام یہی تھا کہ جو میرے اپوننٹس ہیں ان کی مجھے خبر دی جائے, ان کے فون ٹیپنگ کی جائیں, وربیٹم دیے جائیں. میں نے اس میں دیکھ رہا تھا جب یا سپریم کورٹ میں انہوں نے سبمٹ کیے تھے, ریفرنس سبمٹ کیا تھا پیپلز پارٹی دور میں, انہوں آصف علی زرداری صاحب نے کہ بھٹو کیس کو ریویو کیا جائے, تو اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کیے تو میری کو ان تک ایکسیس ہوئی تھی. تو میں نے بہت ساری پڑھی تھی رپورٹس جن میں یہ بھٹو صاحب کو باقاعدہ ان کے مخالفین کی ٹیپنگ کر کے ان کو وربیٹم جو ان کو صبح پیش کیے جاتے تھے کہ ABCD کون کس سے ملا ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے, کیا فون پہ گفتگو ہو رہی تھی. سو یہ کام بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ انسٹیٹوشنلائز ہوا. پھر صاحب ذرا مارشال آیا, جنرل جاز صاحب نے اپنے مخالفین کے ساتھ یہ کچھ کیا, بینظیر بھٹو صاحبہ بھی یقیناً جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ISI بھی ان کے نیچے ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کام ہوتے رہے ہیں. آپ کو بہت بڑے اسکینڈلز آئے تھے, اس میں 90s میں آئے تھے, جس کا ایون عدالتوں تک معاملات گئے تھے. ججز کے ٹیلی فون ہیں وہ ٹیپ ہوتے تھے, جنرلز کے ہوتے تھے. بلکہ کہتے ہیں جنرل حسن نواز جنجوہ سے آرمی چیف سے نواز شریف صاحب کا کلیش ہوا تھا. اس وقت IB کے جو چیف پہ الزام لگتا تھا, یہ بریگیڈیئر امتیاز بلا صاحب تھے, ان پہ کہ وہ آرمی چیف کے فون جو ہیں وہ ٹیپ کر رہے تھے. وہاں سے اختلافات ہوئے تھے. پھر عدالت میں کیسز گئے, صحافیوں کے فون, یہ بہت ساری اس پہ بحث مبحثے رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے ان کی وہ کبھی کسی نے نہیں دی. مطلب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کہتے ہیں, سب کو یہ کہتے تھے, لیکن کبھی کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اگر یہ کام کر رہی ہیں تو ٹھیک کر رہی ہیں, ان کو کرنا چاہیے. یہ جسٹیفیکیشن عمران خان صاحب نے خود دی تھی. منصور علی صاحب جو ہیں ہمارے دوست, ان کے پروگرام میں انہوں نے کہا, یا ایکسپریس ٹی وی پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ ان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, کس سے مل رہا ہوں. انہوں نے اس کو کہا تھا میری سیکورٹی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہر آنے والے ٹیلی فون کو وہ کریں, وہ ٹیپ کریں, ان کو پتہ ہونا چاہیے میں کس سے بات کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے کہا میں نے کوئی چھپانا نہیں ہوتا, لہٰذا مجھے کوئی خوف نہیں ہے, شریف ہوں, زرداری ہوں, ان کے بہت سارے ایکٹس آف امیشن کمیشن چھپانے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ ڈرے, میں کیوں ڈروں. بالکل بات انہوں نے یہاں پر اس وقت جسٹیفائی کر دی. خان صاحب آج وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جاسوسی کیوں کرتی ہیں, ان کا کیا کام ہے, میری سیکیور لائن کو ٹیپ کیا گیا. سوال یہ کہ سیکیور لائن اگر خان صاحب یوز کر رہے ہوں, ٹیپ کی گیا, پھر تو واقعی میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیوں ٹیپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو سیکیور کہتے ہیں. لیکن اسی آگے سیکیور لائن کو اگر آپ کے فیملی ممبر یوز کر رہے ہیں, جیسے ان کا وہ تھا, یہ کہا جا رہا ہے بشرا بیگم صاحبہ کی جو آئی تھی آڈیو کال آئی تھی, تو اس کے بعد تو اس پہ سوالات اٹھے گئے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے سیکیور ہے, دوسرے لوگوں کے لیے سیکیور نہیں ہے. خان صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جب سے آڈیو لیکس آئی ہیں کہ مزید چیزیں جو ہیں ڈیمیجنگ ان کے لیے آ سکتی ہیں. اور ایک تو انہوں نے جیسے کہا کہ فیک کرنے کی, کہ اس کو فیک کیا گیا ہے. اب جب شہباز شریف مریم وغیرہ کی آئی تھی, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جناب آپ کی طرف بھی آ سکتے ہیں, آپ ابھی سے ویلکم کر رہے ہیں اور ابھی سے سارے اس پہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہوا, ٹھیک ہوا, دیکھیں جی یہ کر رہے تھے, آپ کی جب آئیں گی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سو عمران خان صاحب کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو ان کا نیریٹو تھا جو سائفر کے ریلیٹڈ, وہ آڈیو لیکس ہیں, وہ بڑی وہ ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کی یوتھ, ان کے فالوور زیادہ ہے, ان لوگوں کو نہیں فرق پڑتا. ہمارے یہاں کو اتنے پرنسپلڈ ہماری سوسائٹی نہیں ہے, نہ کوئی ہم کوئی ہائی مارل گراؤنڈ پہ رہتے ہیں, نہ کوئی ہم کرپشن سے نفرت کرتے ہیں, نہ یہ ہمارے کریکٹر کے کوئی مسئلے ہیں. میں آپ
नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हम सबका ये मसला है, ना करेक्टर हमारा मसला है, ना इंटेग्रिटी है, तो ना करप्शन फ्री सोसाइटी है। दाव लगने वाली बात है कि जिस लीडर का दाव लगा हुआ है सारे उसके पीछे चाल पड़ते, नहीं जनाब ये ठीक है, हमारा लीडर ठीक कह रहा है, हमारा लीडर ठीक है, आपका लीडर बड़ा गलत है। सो खान साहब को ये बड़ा मसला हो रहा है कि ये चीज़ें आउट हो रही हैं, और मजीद पता नहीं क्या क्या कुछ है उसके पास, हैकर के पास, जो लीक कर सकता है। और उनका इशारा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो कर रहे हैं, बड़े उनको एक्यूज़ कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने टैपिंग की, उन्होंने किया। सो अब ये बरह रास्त है, इट्स बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इमरान खान साहब के। अब तो खुल के उन्होंने नाम ले लिया है, उन्होंने बता दिया है कि जनाब कि मेरी सिक्योर लाइन किसके पास होती हैं, या मेरे फ़ोन टैप हो रहे थे, या मेरे साथियों के हो रहे थे, बगिंग हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था। सो खान साहब तो खुल कर आ गए हैं, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है वो टोन टेनर जो है ना, उन्हें इस चीज़ का डर लगता है कि पता नहीं क्या कुछ इनके पास है, क्या कुछ सामने आएगा और मेरे लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं मेरी पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि वो इस तरह के ट्वीट्स फेक होंगे शायद, या असली होंगे, जो भी होंगे। तो उस तरह उनके साथियों के बारे में आना शुरू हो गया, फलां की भी वीडियो है, उसकी ऑडियो है। अच्छा, खान साहब खुद भी ये बात कहते रहे हैं जी मेरी कोई वीडियोज़ हैं या मेरी कुछ ऑडियोज़ हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा, फरा को किया जाएगा, बुशरा साहबा को किया जाएगा, फलां को किया जाएगा। खुद इंटरव्यूज़ में वो कहते रहे हैं कि जनाब इस तरह की चीज़ें हैं, और आप लोग आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की है उन्होंने। तो बहरहाल ये लड़ाई जो है बढ़ गई है, और खान साहब ये कुछ 6 महीने पहले ये लड़ाई थी नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थी, वो लड़ भी रहे थे मरियम साहबा। अल्लाह के फजल से खान साहब ने बड़ी मेहनत करके ये सारी लड़ाई का रुख जो अपनी तरफ मोड़ लिया कि नहीं जनाब इस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने शरीफों को कहा जी आप आपस में ना लड़ें, मेरे साथ मत्था लगे, मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं जो खान बैठा हूँ तो मेरे पास हैं। तो लिहाजा उन्होंने सारी लड़ाई का रुख अपनी तरफ कर लिया है। अब ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है, वो चौथी दफ़ा के वो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार हैं। खान साहब 6 महीने पहले वज़ीर आज़म थे, अच्छे तल्लुकात थे, सब कुछ था, लेकिन फिर खान साहब बीइंग खान साहब इस वक्त वो सड़कों पे हैं और बाकायदा डिफेंसिव साइड पे हैं। तो ये लड़ाई जो है ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉपुलर लीडरशिप आज तक देखने में तो नहीं है जो इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट से उसने लड़ाई जीती हो पब्लिक सपोर्ट की बुनियाद पे। हो सकता है इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जीत लें, लेकिन फिर ये स्केल्टन्स जो हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये लीडरों को कमज़ोर कर देती हैं और उनको कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखते ये है कि इमरान खान साहब से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, और खान साहब लगता तो ये है कि अभी तक ये पब्लिक पोस्टरिंग जो है वो कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं लग रहे। लड़ाई बढ़ गई है दोनों साइड से, एक दूसरे को जो मैसेजिंग हो रही है तो वो ऑडियो लीक्स के ज़रिए मैसेजिंग कर रहे हैं, खान साहब तकरीरों के ज़रिए मैसेजिंग कर रहे हैं। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द डे हु विंस।